خبر آپ کو دیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں جمہوریت میں عوام کا مینڈیٹ چوری کرنے کا حق کسی کو نہیں، ایسا نظام بنائیں گے کہ آئندہ عوام کا مینڈیٹ چوری نہ ہو سکے۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد کہا چیف جسٹس سپریم کورٹ سے درخواست ہے 9 مئی پر انکوائری کمیشن بنایا جائے۔ کے اندر جو ہے جو لوگوں کا مینڈیٹ ہے وہ کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ چوری کر سکے۔ ہمارا لیڈر حق پہ ہے، سچ پہ ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، بہت جلد ہمارا لیڈر بھی انشاءاللہ رہا ہوگا۔ ریکویسٹ ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے 9 مئی کے اوپر بھی ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں تاکہ پتہ چلے کہ ذمہ داران کون ہیں، اس کے بینیفیشریز کون ہیں۔ ہمارے ہزاروں ورکر جو جیلوں میں ڈالے گئے، کچھ رہا ہو گئے، کچھ ابھی بھی جیلوں میں ہیں، ان پہ ایک ظلم ہوا ہے اور جن لوگوں نے ایسا کیا ہے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ میں پوری قوم کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ عمران خان ہمارے بچوں کی جنگ لڑ رہا ہے، آپ عمران خان کا ساتھ دیں، ہم پاکستان کو وہ پاکستان بنائیں گے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے اپنی جانی اور مالی قربانیاں دی۔ اس وقت جو ایک حکومت جو بیٹھ چکی اس نے مینڈیٹ چوری کیا۔ اب میں ایک ایسے آدمی جو مجھے پتا ہے کہ وہ مینڈیٹ چوری کر کے وہ زیادہ منع ہوا ہے، میں اس کے حلف پہ جا کر اپنے آئین سے غداری کروں؟ میرے صوبے کے جو حقوق ہیں جو ان سے منسلک ہیں، اب وہ جیسے بھی بیٹھے ہیں پوزیشن پہ، میں اس کے لیے ان سے ملوں گا بھی صحیح، اپنا حق بھی مانگوں گا۔ ہمارے جو بنیادی سہولیات ہیں جو ہم نے دینی ہیں اس میں ہیلتھ ہے، ہیلتھ کارڈ ہم انشاءاللہ 1 رمضان سے شروع کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہمارے جو ایجوکیشن ہے، انفراسٹرکچر ہے، وہ ہماری پریورٹی میں ہے۔ انشاءاللہ ہم ان سب پہ کام کریں گے، لیکن سٹیپ بائی سٹیپ پرائیورٹائز کریں گے۔ احساس کا جو ہمارا ڈیٹا ہے اور جو بی ایس پی کا ڈیٹا ہے ٹرانسپیرنسی کے لیے، اس کے مطابق ہم 8.5 لاکھ خاندانوں کو فی خاندان جو ہے 10,000 روپیہ دے رہے ہیں، وہ انشاءاللہ 1 رمضان سے وہ شروع ہو جائے گا۔ پرائس کو کنٹرول کر لیتے ہیں انتظامیہ کے ذریعے، تو میرے خیال میں اگر سرکاری ریٹ کے مطابق چیزیں بازار میں ملنا شروع ہو جائیں تو ہر بازار سستا بازار ہے، پھر اس پہ ہم فوکس کریں گے۔ اس اتوار والے دن انشاءاللہ ہم پشاور میں ایک پیسفل ایک پروٹیسٹ کریں گے 2 حوالوں سے، ایک تو جو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، دوسرا جو ہمیں ریزرو سیٹ نہیں دی جا رہی، میں خود لیڈ کروں گا اس کو انشاءاللہ۔ عمران خان صاحب یہاں پہ ہم نے 9 سال حکومت گزاری ہے، 9 سال اس صوبے میں، تو عمران خان صاحب یہاں پہ سب کو تقریباً جانتے بھی ہیں ماشاءاللہ، ان کو پتہ بھی ہے، پرفارمنس کا بھی پتہ ہے، لوگوں کی قربانیوں کا بھی پتہ ہے، لوگوں کی پارٹی سے جو ایفیلیشن ہے اس کا بھی پتہ ہے، تو انشاءاللہ ایک بہترین ٹیم لے کے آ رہے ہیں۔ ملک کے ادارے بھی ہمارے ہیں، اگر کوئی بات چیت ہوگی اس حوالے سے تو عمران خان صاحب خود موجود ہیں، انشاءاللہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ کریں گے۔ ہر خاتون ہماری بہن ہے جو، اور یہ سب جو اسمبلی میں آتی ہیں، یہ ساری جس پارٹی سے بھی ہوں ان کا ہمارے پہ عزت کرنا فرض بنتا ہے۔ یہ جو ایک کنفیوژن بنی ہے، میں ذرا کلیئرٹی کر دوں، ہماری پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی، ہمارا کوئی ایم پی اے موجود ہی نہیں تھا اسمبلی میں۔ یہ خاتون جو ہیں ہماری بہن، یہ لوٹا لے کے اور گھڑی لے کے آئیں اور عوام کو پرووک کیا، انہوں نے خود پہل انہوں نے کی ہے۔ خاتون ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عورت کارڈ کھیلنا شروع کر دیں، انہوں نے پرووک کیا، کراؤڈ نے ریئیکٹ کیا، جب ہمیں پتہ چلا اور ہم آئے تو اس وقت ساری کارروائی ہو چکی تھی، ورنہ آپ نکالیں CCTV آپ کو نہیں مل رہا، 9 مئی والے تو نہیں مل رہے، ہم آپ کو دے دیں گے۔ جب ہم لوگ آئے یہ ہو چکا تھا، پھر میں نے اس کو بلایا، اسے بات کی، سمجھایا کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اب مہربانی کر کے آپ ہماری بہن ہیں، آپ ابھی دوبارہ ہال میں نہ جائیں، آپ جائیں گی لوگ پھر آپ کے خلاف نعرے بازی کریں گے۔ تو انہوں نے میری بات مان لی اور میں نے ان سے ایکسکیوز بھی کیا، باوجود اس کے قصور اس کا تھا، پھر بھی میں نے ایک خاتون ہونے کے ناطے خود ایز وزیر اعلیٰ ان سے میں نے ایکسکیوز کیا کہ میں معافی مانگتا ہوں کیونکہ آپ خاتون ہیں اس لیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بارش سے تباہی کا جائزہ لینے گوادر پہنچ گئے، نکاسیاب کا جائزہ لیا، متاثرین میں امدادی اشیاء تقسیم کی، جن کے گھر تباہ ہوئے انہیں فی گھر 7.5 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا۔ جزوی نقصان پہنچنے والے گھروں کو فی کس 3.5 لاکھ روپے ملیں گے۔ بلوچستان میں جاں بحق ہونے والوں کے اہل خانہ کو فی کس 20 لاکھ روپے دینے کا بھی اعلان کیا۔ زخمیوں کو فی کس 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا بلوچستان میں بارش سے 83 کشتیاں تباہ ہوئی ہیں، جس کی قیمت 40 کروڑ روپے بنتی ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے نامزد صدارت امیدوار محمود اجگزئی سے پی ٹی آئی رہنماؤں عمر ایوب، اسد کیسر اور دیگر کی ملاقات ہوئی ہے۔ اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں ہونے والی ملاقات میں صدارت انتخاب سے متعلق امور مشاورت جاری ہے۔ حسین احمد چودھری سے مزید جانیں گے۔ حسین، آگاہ کیجیے گا ملاقات سے متعلق۔ جی دیکھیں، سنی اتحاد کونسل کے جو صدارتی امیدوار ہیں محمود خان اچکزئی، ان سے پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں عمر ایوب، اسد کیسر اور دیگر رہنما جو ہے وہ شریک تھے، اور یہ ملاقات پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوئی ہے۔ اور اس ملاقات میں جو آئندہ صدارتی الیکشن ہے جو کہ 9 مارچ کو ہونے جا رہا ہے، اس پر حکمت عملی سے متعلق مشاورت جو ہے وہ کی گئی ہے۔ اس کے حوالے سے جو مخصوص نشستیں ہیں وہ پی ٹی آئی کو نہیں دی گئی تھی، سنی اتحاد کونسل کو نہیں دی گئی تھی، اس حوالے سے بھی حکمت عملی جو ہے وہ طے کی گئی ہے کہ اسے جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے یا پھر ہائی کورٹ میں، کیونکہ یہ معاملہ پشاور ہائی کورٹ میں بھی جا سکتا ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا کی جو اسمبلی ہے وہاں پر بھی مخصوص نشستیں جو ہے وہ چونکہ نہیں دی گئی، تو اس حوالے سے بھی مشاورت جاری ہے۔ جی، بہت شکریہ حسین احمد چودھری آپ کا۔
जलालपुर भटिया के एक मदरसे में मुज़र सेहत खाना खाने से 20 बच्चों की हालत गैर हो गई है। बच्चों को DHQ हाफिजाबाद मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। जलालपुर भटिया के एक मदरसे में मुज़र सेहत खाना खाने से 20 बच्चों की तबीयत खराब हो गई। बच्चों को DHQ हाफिजाबाद मुंतकिल कर दिया गया। और सिंध हाई कोर्ट में एक्स सर्विस की बंदिश के खिलाफ दरखास्तों पर समात PTA ने जवाब जमा करा दिया। असगर उमर से मजीद तफसीलात जानते हैं, बताइए असगर। जी, आज सिंध हाई कोर्ट में इंटरनेट सर्विस और बिलखुसूस ट्विटर यानी कि एक्स की बंदिश के खिलाफ 4 दरखास्तों की समाअत थी। आज PTA की जानिब से जवाब जमा कराया गया कि उन्होंने 8 फरवरी को इंटरनेट की सर्विस बंद करने के लिए एक ईमेल की थी मुख्तलिफ कंपनी को, लेकिन 9 फरवरी की सुबह उन्होंने ये एक और ईमेल कर दी थी कि ये सर्विस बहाल कर दी जाए, या तो इसके अलावा कोई और ऑर्डर जारी नहीं किया गया। अगर मुल्क में कोई सर्विस मुतासिर है तो इसमें PTA का कोई किरदार नहीं है। PTA के जवाब में मजीद कहा गया कि उन्होंने 8 फरवरी को भी जो पाबंदी आयद की थी वो वजारत दाखिला की जानिब से कुछ थ्रेट की इतलात आने के बाद ये की थी, क्योंकि PTA अपने तौर पर ये कोई कार्रवाई नहीं कर सकता था। और उनका ये भी कहना था कि चूँकि ये कार्रवाई 2009 में ये पॉलिसी बनाई गई थी कि किसी वक्त भी कोई सर्विस मुअत्तल की जा सकती है, तो इसका किसी बदनीयती या इलेक्शन के उससे कोई ताल्लुक नहीं था। जबकि अदालत का और वकलाए सफाई का कहना था कि ये किसी बच्चे को भी जाकर पता किया जा सकता है कि किसी वक्त में ये मखसूस वक्त में क्यों बंद किया गया और इसके क्या असर थे, क्यों किसी पार्टी को जलसे और जुलूस करने की इजाज़त नहीं दी गई और ये सर्विसेज क्यों बंद की गई थी। अभी इनकी दलाइल जारी थे कि समाअत जारी है और वकला के दलाइल जारी हैं। ठीक है, समाअत अभी जारी है। अपडेट कर रहे थे असगर, शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में मातहत अदलिया को पेंशन में अलाउंसेस शामिल करने का केस सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा पेंशन में इजाफे का इख्तियार अदलिया के पास नहीं है। राजा मोहसिन से मजीद जानेंगे। राजा मोहसिन, आगाह कीजिएगा इस बारे में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मातहत अदलिया को पेंशन अलाउंसेस में शामिल करने से मुताल्लिक केस की समाअत चीफ जस्टिस सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की और सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर दिया है। आज होने वाली समाअत के मौके पर एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर लार्जर जो पेंशन में इजाफे से मुताल्लिक इजाफे का इख्तियार अदलिया के पास नहीं है। उन्होंने ये कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कवानीन का दुरुस्त जायजा नहीं लिया और लाहौर हाई इस सिलसिले में अब जो केस की मजीद समाअत है उसे ईद के बाद तक जो है वो मुअत्तल किया गया है। और ये जो लाहौर हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी ने 2012 में नोटिफिकेशन के जरिए जजेस की पेंशन में अलाउंसेस शामिल करने का एक नोटिफिकेशन किया था। पंजाब हुकूमत ने अपने खत में नोटिफिकेशन जारी करने पर एतराज किया था, जिसके बाद पंजाब हुकूमत की जानिब से खत को मातहत अदलिया के जजेस ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिफिकेशन को दुरुस्त करार दिया था और पंजाब हुकूमत ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर दिया है। बहुत शुक्रिया राजा मोहसिन एजाज। सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच में रानीपुर में पीरों की हवेली से मुबैना तौर पर लापता होने वाली लड़की का केस, इस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई सलीम सहतो से जानते हैं। बताइए सलीम। रानीपुर में पीर सोहेल शाह की हवेली से मुबैना तौर लापता होने वाली सना गुरामानी के मामले का जो है वो समाअत हुई है। सिंध हाई कोर्ट सक्खर के जस्टिस जुल्फकार सांगी ने केस की समाअत की। समाअत के मौके पर केस के मुद्दई लड़की के वालिद दीदार गुरामानी और SSP खैरपुर अदालत में पेश हुए। अदालत में जज जस्टिस जुल्फकार सांगी ने SSP खैरपुर से पूछा कि जब 2 साल हो चुके हैं, लड़की मुबैना तौर पर लापता है, केस दर्ज हो चुका है, तो मुलजमान को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा और लड़की बाजियाब क्यों नहीं हो रही। SSP ने कहा कि मुलजमान जमानत पर हैं जबकि लड़की की तलाश की जा रही है। SSP खैरपुर ने अदालत से 20 रोज की मोहलत मांगी कि 20 रोज में लड़की को तलाश करके अदालत में पेश किया जाएगा, जिसके बाद अदालत ने समाअत 26 मार्च तक मुलतवी करते हुए SSP खैरपुर को सख्त हिदायत की कि 26 मार्च को लड़की को हर सूरत में अदालत में पेश किया जाए, बशर्ते दीगर जो भी मुलजमान इस केस में नामजद हैं उनकी जमानत मुस्तरद करके उनको जेल भेजा जाएगा। जी शुक्रिया सलीम सहतो। खबर देगी आपको बलूचिस्तान से सेनेट की 3 खाली जनरल नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए सियासी जोड़ तोड़ जारी है। मंजूर अहमद से मजीद तफसीलात जानते हैं। बताइए मंजूर। जी, बलूचिस्तान से जो सेनेट की 3 खाली नशिस्तें हुई हैं उस पर ज़मीनी इंतखाबात के लिए जोड़ तोड़ और सफबंदी का सिलसिला शुरू हो गया है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो कि सूबाई हुकूमत की इत्यादी भी है, उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जो नशिस्तें खाली हुई इसमें 2 बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हैं, लिहाजा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है बिला मुकाबला उनके उम्मीदवारों को इस पे मुंतखब कराए।
اس کے ساتھ ساتھ جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی انہوں نے اپنے امیدواروں کو ٹکٹ جاری کر دیے ہیں. پیپلز پارٹی کی جانب سے میر عبدالقدوس جزنجو, جبکہ مسلم لیگ نون نے میر دوسین ڈومکی کو ٹکٹ جاری کر دیے ہیں. اسی طرح جمعیت علماء اسلام سمیت مختلف جو امیدوار ہیں کم و بیش 12 میدان میں ہیں. 14 مارچ کو سینٹ کے ضمنی انتخابات ہوں گے. بلوچستان اسمبلی میں ایک سینیٹر منتخب کرانے کے لیے کم و بیش 22 ووٹ درکار ہیں. اس سلسلے میں مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور اس کی اتحادی جماعت کو 40 سے زائد ووٹ جو ہیں وہ ان کے موجود ہیں. جی شکریہ منظور احمد. کسٹمز کی کراچی ایئرپورٹ پر کارروائی. 1 کروڑ 10 لاکھ روپے کی زیورات کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی. تفصیلات جانیں گے انجم وہاب سے. جی انجم بتائیے گا. جی بالکل, کسٹم کے عملے نے دبئی سے آنے والے مسافر کے سامان کی تلاشی لی تو اس میں سے مشکوک سامان جان کر تلاشی لی تو اس میں سے سونا نکلا. تقریباً 49 تولے سونا ہے. اس کے حوالے سے 1 کروڑ 10 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے. کسٹم کے عملے نے مسافر سے اس کے بارے میں پوچھا تو تسلی بخش جواب نہ دے سکا. سونا ضبط کر کے مزید تحقیقات کے لیے کسٹم نے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ انجم وہاب تفصیلات کے لیے. اڈیالہ جیل میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی ہے. بابر ملک سے مزید تفصیلات دیں گے. جی بابر بتائے گا. جی ہاں, نو منتخب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور پروٹوکول کے ساتھ یہاں پہ اڈیالہ جیل میں پہنچے اور انہوں نے ابھی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی ہے. اڈیالہ جیل میں ابھی جب میں بات کروں تو ان کی ملاقات جاری ہے. بانی پی ٹی آئی کی جانب سے انہیں وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد بھی دی ہے. بانی پی ٹی آئی اور علی امین گنڈاپور کے مابین جو ہے ملکی صورتحال, کے پی کے معاملات اور دارالحکومت اسلام آباد میں ہونے والے پیش رفت کے حوالے سے اور جو تحریک کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ علیبہ خان اور میر نیازی اور خالد. بہت شکریہ بابر ملک تفصیلات کے لیے. پاکستان کا آئی ایم ایف کے پاس قرض کے نئے پروگرام میں جانے کا فیصلہ. وزارت خزانہ نے وزیر اعظم کی ہدایات پر اقدامات شروع کر دیے ہیں. تفصیلات کیا ہے جانیں گے شعیب نظامی سے. بتائیے گا شعیب. پرائم منسٹر کی ہدایت کے اوپر منسٹری آف فائنانس نے آئی ایم ایف کے پاس جانے کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں. نیا قرض پروگرام تقریباً 6 سے 8 ارب ڈالر کا ہو سکتا ہے. اس میں جو ہے کچھ کڑی شرائط کا بھی سامنا ہو سکتا ہے پاکستان کو, خاص طور پہ جو بڑھتے قرض اور جو قرض واپس کرنے ان کی ادائیگیوں سے متعلق جو ہے وہ شرائط اس میں شامل ہوں گی. برآمدات میں اضافے, مقامی وسائل سے جو ہے وہ کو بڑھانے کے لیے یعنی کہ ٹیکس اصلاحات اور ساتھ ساتھ جو ہے ٹیکس آمدن بڑھانے کے لیے مختلف چیزیں جو اس میں شامل کی جائیں گی. جو بجلی اور گیس کی سبسڈیز ہیں ان کو مزید جو ہے وہ کم کر کے سخت فیصلے کرنے کی بھی تجویز اس پروگرام میں ہو سکتی ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو اس وقت قرض پروگرام چل رہا ہے اس کی تیسری قسط کے لیے بھی جی بات چیت اسی مہینے ہوگی. جی بہت شکریہ شعیب نظامی. کراچی کے علاقے ایم اے جنا روڈ اورنگزیب مارکیٹ کے قریب دکان میں آگ لگ گئی. ریسکیو ٹیموں نے آگ پر قابو پایا ہے. تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے نذیر شاہ. بالکل دیکھیں, میں اس وقت ایم اے جنا روڈ اورنگزیب مارکیٹ کے باہر موجود ہوں جہاں پر اندر کی جانب کئی دکانیں جہاں پر آگ لگی ہے. جو فائر بریگیڈ حکام ہے ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر نہ صرف فوم بلکہ ریگزین, کلر اور دیگر را مٹیریل بھی موجود تھا اور آگ کی شدت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ ہے. یہاں پر ریسکیو 1122 جو کے ایم سی کی فائر بریگیڈ اور دیگر تمام عملہ یہاں پر پہنچ چکا ہے. اس وقت یہاں تقریباً 5 سے 6 فائر بریگیڈ کی گاڑیاں موجود ہیں اور یہ جو اندر کی جانب ہے یہاں پر آگ لگی ہے. یہ بتائیے گا کتنی دکانیں ہو سکتی ہیں مجموعی طور پہ؟ کسی کا یہ ختم ہو گیا, ایک دکان میں لگی تھی. اچھا, ان کا یہ کہنا ہے کہ آگ جس دکان میں ابتدائی طور پر لگی تھی اس پر کنٹرول کر لیا گیا ہے اور مزید جو ہے اس پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تیسرے درجے کی آگ اس کو قرار دیا گیا تھا جس پر اب بتائے جا رہے قابو پا لیا گیا, لیکن اب مزید کیا صورتحال ہوتی ہے یہ کچھ دیر میں پتہ چل سکے گا. جی ہاں, مطلب اگر آپ نے استعمال کرنا ہے تو آپ کو وی پی این کا استعمال کرنا پڑے گا. اچھا, یہ جو سوال ہے یہ صرف اب عام لوگوں کا نہیں ہے بلکہ چیف جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا. انہوں نے کہا کہ کیا ایکس بند ہے تو پھر وکیل جو انہوں نے یہ کہا کہ جی
17 फरवरी से एक्स यानी कि फॉर्मर ट्विटर और अब एक्स बंद है। और सिंध हाई कोर्ट में भी ये मामला था, उस पर क्या हुआ? जस्टिस आमिर फारूक ने फिर अगेन इस्तफसार किया, तो फिर वकील ने जवाब दिया सिंध हाई कोर्ट में आज तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत होनी है। और ऐसे में फिर ये हुआ कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आइंदा हफ्ते के लिए नोटिस जारी कर रहा हूं, और अदालत ने नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। अच्छा, तो ये हमारे सामने खबर है, लेकिन आपने जो मुझसे सवाल पूछा, एक्स बंद नहीं है, वो रिफ्रेश नहीं होता। आप जाएं, अगर लॉगिन हुआ है तो आपको वो फीड पे चीज़ें नज़र आती रहेंगी, लेकिन वो रिफ़्रेश नहीं होगा जब तक कि आप किसी VPN का इस्तेमाल ना करें। और अगर आपने व्हाट्सएप यूज़ करना है तो फिर आपने VPN डिस्कनेक्ट करना होगा, अदरवाइज़ आपको मैसेज रिसीव नहीं होंगे। और शदीद बारिशों के बाद गवादर के कई इलाकों में अब भी पानी मौजूद है, कई घर पानी में डूबे हुए हैं। शहर की ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं अल्लाह बख्श। एक घर के अंदर खड़ा हूं, आप देख सकते हैं कि इस घर के बाउंड्री में कितने फुट तक पानी अब भी खड़ा है। और ये घर ऐसा नहीं कि खाली है, बल्कि इस घर के अंदर इसके मकीन भी मौजूद हैं और इसी घर के अंदर इसी पानी में रह रहे हैं। आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि बच्चे हैं और फैमिली भी इसी घर में रह रहे हैं। ये सिर्फ ग्वादर की एक घर का मसला नहीं है, बल्कि आप अगर पूरे ग्वादर का सर्वे कर लें तो आपको इस तरह के मंजर जा बजा देखने को मिलेंगे। जारान है, गब्द है, कलातू है, डूम्ब है, और ये जो देही इलाके हैं वहाँ भी जो करीबी पहाड़ियों से पानी के रेले आके लोगों की मकानात और गांव के गांव तबाह कर चुके हैं। जैसे लोगों की फसलात के अलावा उनकी माल मवेशियां भी काफी तादाद में मर चुकी हैं। जी, और खबर आपके साथ शेयर कर लेते हैं। सादिक संजरानी को ओहदे से हटाने के लिए दरख्वास्त पर एतराज के साथ समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार दे दी है। अदालत ने दरख्वास्त पर हाई कोर्ट ऑफिस का एतराज बरकरार रखा। दरख्वास्त गुजार इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करें, अदालत की जानिब से ये कहा गया है। साथ ही अदालत ने कहा है कि दरख्वास्त यहाँ काबिले समाअत नहीं है। दरख्वास्त शहरी मशकूर हुसैन की जानिब से दायर की गई और मौक़िफ़ था कि जी सादिक संजरानी ने बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ा। सादिक संजरानी ने इलेक्शन जीता। इलेक्शन कमीशन ने कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। सादिक संजरानी बैक वक्त 2 नशिस्तें नहीं रख सकते, ये दरख्वास्त में मौक़िफ़ था। और साथ ही इस्तदा की गई कि अदालत सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट के ओहदे से हटाने का हुक्म दे, जिस पर अदालत ने कहा कि जी नाकाबिले समाअत है। कस्टम्स की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। 1 करोड़ 10 लाख रुपए की जेवरात की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। तफसीलात जानेंगे अंजुम वहाब से। जी अंजुम, बताइएगा। जी बिल्कुल, कस्टम के अमले ने दुबई से आने वाले मुसाफिर के सामान की तलाशी ली, तो इसमें से मशकूक सामान जानकर तलाशी ली तो उसमें से सोना निकला। तकरीबन 49 तोले सोना है, उसकी वालिद से 1 करोड़ 10 लाख रुपए बताई जा रही है। कस्टम के अमले ने मुसाफिर से इसके बारे में पूछा तो तसल्ली बख्श जवाब न दे सका। सोना जब्त करके मजीद तहकीकात के लिए कस्टम ने ठीक है, बहुत शुक्रिया अंजुम वहाब तफसीलात के लिए। अडयाला जेल में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI से मुलाकात की है। बाबर मलिक से मजीद तफसीलात देंगे। जी बाबर, बताएगा। जी हाँ, नौ मुंतखब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर प्रोटोकॉल के साथ यहाँ पे अडयाला जेल में पहुंचे और उन्होंने अभी बानी PTI से मुलाकात की है। अडयाला जेल में अभी जब मैं बात करूँ तो इनकी मुलाकात जारी है। बानी PTI की जानिब से उन्हें वजारत आला का मनसब संभालने पर मुबारकबाद भी दी है। बानी PTI और अली अमीन गंडापुर के माबैन जो है मुल्क की सूरत हाल, KPK के मामलात और दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में होने वाले पेशरफ्त के हवाले से और जो तहरीक के हवाले से बातचीत की गई है। इसके साथ साथ अलीबा खान और उमैर नियाजी और खालिद। बहुत शुक्रिया बाबर मलिक तफसीलात के लिए। आपको बताएं कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से हुकूमती मुज़ाकराती वफ्द की मुलाकात हुई है। जाहिद मशवानी से मुलाकात का हवाल जानेंगे। जी जाहिद, बताइएगा। सदारती इंतखाबात के लिए राब्ते और जोड़ तोड़ के लिए सियासी सरगर्मियाँ उरूज पर हैं और हुकूमती मुज़ाकराती वफ्द की चेयरमैन सेनेट के चैम्बर में आमद हुई है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से हुकूमती मुज़ाकराती टीम की मुलाकात हुई है और हुकूमती वफ्द में यूसुफ रजा गिलानी, इसहाक डार, खुर्शीद शाह, नवीद कमर, आजम नज़ीर तारड़ शामिल थे। और मुलाकात में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सदर खालिद मक्सी, सेनेटर अब्दुल कादिर, प्रिंस उमर अहमद जई मौजूद थे। और मुलाकात में हुकूमती वफ्द ने सदारती इंतखाब पर के हवाले से हमायत की दरख्वास्त की है और ज़राए ने बताया है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने
صدارتی انتخاب میں حکومت کے امیدوار کو یقین دہانی کرائی ہے اور یہ جو رابطے ہیں جاری رکھنے کا، ملاقاتیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا. بہت شکریہ زاہد مشوانی آپ کا. اور یہاں پر آپ کو ہم خبر دیں گے، وزیر اعظم نے معاشی صورتحال پر آج پھر اجلاس طلب کر لیا ہے. اجلاس کا انعقاد وزیر اعظم کو گوادر سے واپسی پر کیا جائے گا. وزارت خزانہ، FBR اور منصوبہ بندی کمیشن کے اعلیٰ حکام شرکت کریں گے. IMF سے نئے پروگرام پر بھی تبادلہ خیال ہوگا. اظہر فاروق سے مزید تفصیلات لیں گے. جی اظہر، بتائے گا اس اجلاس کے حوالے سے. جی یہ اجلاس آج وزیر اعظم نے معاشی صورتحال پر حکام بھی شریک ہوں گے. IMF کے ساتھ اب تک جو مذاکرات پر پیش رفت ہوئی ہے اس پر تفصیلی طور پر بریف کیا جائے گا اور بالخصوص جو اہداف کے حصول ہے اس پر اب تک جو پیش رفت ہوئی ہے اس حوالے سے بھی اجلاس کو بریف کیا جائے گا اور معاشی صورتحال کے حوالے سے اہم فیصلے بھی متوقع ہیں اس اجلاس میں. ٹھیک ہے، کچھ اہم فیصلے بھی متوقع ہیں اس اجلاس میں. بہت شکریہ اظہر فاروق تفصیلات کے لیے. گلگت بلتستان میں شدید بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث پاک فوج کا ریسکیو آپریشن. بات کریں گے نمائندے لائق اور رحمان سے. جی لائق. جی فیصل، شدید بارشوں اور برف باری کے باعث گلگت بلتستان میں لینڈ سلائڈنگ اور برفانی تودوں کا سلسلہ جاری ہے. FWO کے دستوں نے خنجراب چین سے سوست بندرگاہ جانے والے تجارتی قافلے کو بحفاظت ریسکیو کیا ہے. تجارتی قافلہ کوکسل کے قریب 2 سے 3 مارچ کی رات کو برفانی تودے اور لینڈ سلائڈنگ کے دوران پھنس گیا تھا. دستوں کی جانب سے برفانی تودے کو ہٹا کر غیر ملکیوں سمیت مسافروں کو طبی امداد اور کھانا بھی فراہم کیا گیا ہے. اور دوسری جانب NLC کی جانب سے خنجرات سے گلگت بلتستان کے جو سوس ٹرائی پورٹ تک کا درامدی چینی کنٹینرز کا نقل و حرکت کا سامان تھا اسے بھی بحال کیا گیا ہے. 27 گاڑیاں خنجرات کے راستے پاکستان میں داخل ہوئی، ان میں سے 7 گاڑیاں اب تک جبکہ 19 گاڑیاں اتوار کو سوس ٹرائی پورٹ پہنچی ہیں. ان میں سے ایک گاڑی برف باری کے باعث پچھلی جسے NLC کی ٹیم نے ریسکیو کیا اور اب ان کو جلد ضروری کلیئرنس کے بعد اپنی آخری منزل کی طرف روانہ کر دیا جائے گا. جی فر بہت شکریہ لائق الرحمان. کراچی سے جس کے علاقے اسکیم 33 میں اینٹی انکروچمنٹ کا زمین واگزار کروانے کے لیے آپریشن اس وقت جاری ہے. تفصیلات جانیں گے افضل پرویز سے. جی افضل بتائے گا. جی بالکل، اینٹی انکروچمنٹ پولیس اور ضلع انتظامیہ مشترکہ طور پر اسکیم 33 میں علی گڑھ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں 4 ایکڑ اراضی کو واگزار کرانے کے لیے جب پہنچی تو وہاں مکینوں کی بڑی تعداد باہر نکل آئی اور احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر ٹائر جلا کر رکاوٹیں کھڑی کر دی. تاہم یہ آپریشن سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر کیا جا رہا تھا. جو آپریشن کرنے والی ٹیم کو مزاحمت کا سامنا رہا. تاہم یہ آپریشن ملتوی کر دیا گیا ہے کیونکہ احتجاجی مظاہرین کی تعداد زیادہ ہے جبکہ پولیس کی تعداد کم تھی. تاہم یہ آپریشن بعد میں کیا جائے گا. جی بہت شکریہ افضل پرویز. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی گوادر روانہ ہو گئے ہیں جہاں وہ وزیر اعظم کے ہمراہ گوادر کی صورتحال کا جائزہ لیں گے. بات کریں گے اپنی نمائندہ عطیہ اکرم سے. جی عطیہ. جی بالکل ایسا ہے، وزیر اعلیٰ بلوچستان گوادر روانہ ہو گئے ہیں اور وزیر اعلیٰ کا یہ آج تیسرا روز ہے اور اس 3 روز کے اندر جو ہے وہ ان کا دوسرا دورہ ہے گوادر کا. یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف بھی گوادر پہنچے ہیں گوادر کی صورتحال اور اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے. وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کو حکام کی جانب سے گوادر کی صورتحال اور اقدامات سے متعلق بریفنگ بھی دی جائے گی. رکن قومی اسمبلی ملک شاہ گورگیج، اتحادی جماعت مسلم لیگ کے صوبائی صدر شیخ جعفر مندوخیل، رکن اسمبلی میر شعیب نوشروانی بھی وزیر اعلیٰ کے ہمراہ ہوں گے اور وزیر اعلیٰ میر سرفراز احمد بگٹی گوادر شہر میں بحالی سرگرمیوں کا جائزہ بھی لیں گے. جی بہت شکریہ آپ کا عطیہ. سپریم کورٹ میں ATC سے سزائیں پانے والے مجرمان کو رعایتیں نہ دینے سے متعلق کیس. عدالت نے تمام مقدمات کو یکجا کر کے لارجر بینچ کے سامنے مقرر کر کے جلد سماعت کی ہدایت کی. چیف جسٹس نے کہا قانون بنانے والوں نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے ملزمان رعایت کے حقدار نہیں ہیں. راجہ محسن اعجاز آگاہ کیجیے. دیکھیے، آج ہونے والی سماعت کے موقع پر KPK کے وکیل کا کہنا تھا کہ ان مقدمات میں تمام مجرمان کو دہشت گردی کی دفعات کے تحت سزائیں ہوئی ہیں اور سپریم کورٹ میں اسی نوعیت کے دیگر 9 مقدمات بھی زیر التوا ہیں. پنجاب حکومت کے وکیل کی جانب سے یہ کہا گیا کہ معاملے پر مختلف ہائی کورٹس نے مختلف فیصلے دیے ہیں. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا کہ اصل سوال یہ ہے قانون کب سے لاگو ہوگا. لاہور ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ سزا کی تاریخ کا تعین مقدمے کی تاریخ سے یہ ہوگی اور KPK کے وکیل کا کہنا تھا کہ قیدیوں کے حوالے سے پنجاب اور KPK جو رولز ہیں وہ علیحدہ ہیں. جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارک کیے کہ جب جرم ہوتا ہے مجرم گرفت میں آتا ہے. وکیل پنجاب حکومت کا یہ کہنا تھا کہ قانون 2001 میں بنا لیکن نوٹیفیکیشن 2006 میں جاری ہوا. جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارک دیے
کہ 2001 سے 2006 تک دی گئی جتنی بھی رعایتیں تھیں وہ قانون کے خلاف تھیں۔ پنجاب حکومت کے وکیل نے کہا کہ 2006 تک رعایتیں تمام مجرمان کو دی گئیں۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیے کہ آئین و بنیادی حقوق کے برخلاف نہ ہوں تو میں ہمیشہ قانون کے حق میں فیصلہ دیتا ہوں۔ قانون بنانے والوں نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے ملزمان رعایت کے حقدار نہیں ہیں۔ عدالت کی جانب سے کیس کو آئندہ جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایات کے ساتھ تمام مقدمات کو یکجا کر کے لارجر بینچ کے سامنے مقرر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ بہت شکریہ راجہ محسن اعجاز۔ IMF کی شرط پر 1 جولائی سے نئی رضاکارانہ پینشن اسکیم لانے کی تیاری کر لی گئی ہے۔ تمام نئی سرکاری بھرتیاں رضاکارانہ پینشن اسکیم کے تحت ہوں گی۔ مزید تفصیلات کیا ہے جانیں گے شعیب نظامی سے، بتائیے گا شعیب۔ جی شعیب، آپ کو بتا دیں شعیب نظامی سے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ پرانے سرکاری ملازمین کی پینشن بجٹ سے ہی دی جائے گی، جبکہ نئی پینشن اسکیم SECP نے تیار کی ہے۔ وفاقی حکومت موجودہ سرکاری ملازمین کی رضامندی سے نئی اسکیم میں منتقلی کر سکتی ہے۔ SECP نے سرکاری نجی شعبے میں نئی اسکیم کا اطلاق کرنے کی بھی تجویز دی ہے۔ توہین عدالت کے اسلام آباد ہائی کورٹ کا DC اسلام آباد عرفان نواز اور دیگر کی اپیلیں سننے والا بینچ ٹوٹ گیا۔ بات کریں گے اپنے نمائندے حسین احمد چودھری سے۔ جی حسین، آگاہ کیجیے۔ جی دیکھیں، ڈپٹی کمشنر SSP اور SHO کے خلاف جو سزا ہوئی تھی سنگل بینچ میں، اس کے خلاف اپیلیں جو ہے وہ آج مقرر تھیں انٹرا کورٹ میں، لیکن چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ جب سماعت کرنے آیا تو چیف جسٹس نے بتایا کہ ایک جج جو ہیں انہوں نے معذرت کر لی ہے اور اس طرح جو انٹرا کورٹ اپیل کرنے والا جو سماعت کرنے والا بینچ تھا وہ ٹوٹ چکا ہے، اور عدالت نے کہا کہ اس پر دوبارہ بینچ جو ہے وہ نیا تشکیل کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر عرفان نواز میمن، SSP آپریشن جمیل ظفر اور SHO جو تھے منظور، ان تینوں کی اپیلیں جو ہے وہ آج اس پر کوئی پیش رفت نہ ہوئی۔ راجہ رضوان عباسی نے استدعا کی کہ جو نیا بینچ بنے گا اس کو کل سماعت کے لیے مقرر کر دیں، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کی درخواست پر جو ہے وہ انٹرا کورٹ پر اپیل پر اعتراض ہے اور اعتراض کل تک دور کر دیں اور پرسوں تک یہ کیس دوبارہ لگا دیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ حسین۔ آپ کو بتائیں بانی تحریک انصاف کی رہائی کے لیے قرارداد قومی اسمبلی میں جمع کرا دی گئی ہے۔ اسد قیصر نے قرارداد سیکرٹری اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس جمع کرائی ہے۔ جہانگیر اسلم، آگاہ کیجیے۔ بانی تحریک انصاف کی رہائی کے لیے قرارداد قومی اسمبلی میں جمع کرا دی گئی ہے۔ اسد قیصر نے قرارداد سیکرٹری اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس جمع کرائی۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کی مفاہمت کی بات اچھی ہے، لیکن ہزاروں لوگ جیلوں میں ہوں تو یہ بات منافقت لگتی ہے۔ پہلے سیاسی کارکنوں کو رہا کریں، پھر مفاہمت کی بات کریں۔ یہ 16 ماہ والی حکومت اب دوبارہ برسر اقتدار آ گئی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ مسائل حل ہوں گے یا نہیں؟ یہ تو سب سے بڑا مسئلہ تو خود ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کل جو شہباز شریف صاحب نے بات کی ہے مفاہمت والی، یہ بات تو اچھی ہے، لیکن ہزاروں لوگ جیلوں میں ہوں تو یہ بات بڑی منافقت لگتی ہے۔ پہلے سیاسی کارکنوں کو رہا کریں، پھر مفاہمت کی بات کریں۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ کی تشکیل پر مشاورت شروع کر دی ہے۔ تفصیلات جانیں گے اظہر فاروق سے۔ اظہر بتائے گا کون کون اس دور میں شامل ہے؟ جی، وفاقی کابینہ کا جو پہلا مرحلہ ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ مختصر ارکان جو ہے وہ ہدف اٹھائیں گے۔ اس میں اتحادی ارکان بھی شامل ہے، مسلم لیگ کاف کے 2 وزراء کو شامل کرنے کی تجویز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نواز کے مختلف نام زیر غور ہیں، جن میں عطا تارڑ ہیں، احسن اقبال ہیں، اسحاق ڈار ہیں۔ اسحاق ڈار کے حوالے سے بتایا گیا ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا کہ ان کا قلمدان کون سا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ مصدق ملک کا نام بھی سامنے آ رہا ہے، جبکہ کچھ اور نام بھی ہیں جن پر ابھی مشاورت جاری ہے۔ ذرائع نے یہ بتایا کہ آصف علی زرداری کے صدر منتخب ہونے کے بعد اس بات کا امکان ہے کہ نئی کابینہ جو ہے وہ حلف اٹھائے گی۔ بہت شکریہ اظہر فاروق۔ اہم خبر دیں گے آپ کو، الیکشن کمیشن نے سینٹ انتخابات کا شیڈیول تیار کر لیا ہے۔ تفصیلات کیا ہے جانیں گے زاہد مشوانی سے۔ زاہد بتائے گا شیڈیول میں کیا بتایا گیا ہے، کب تک انتخابات ہوں گے؟ سینٹ انتخابات 3 اپریل کو کرائے جانے کا امکان ہے اور سینٹ کی 48 نشست انتخابات 3 اپریل کو ترتیب دیے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے سینٹ کے عام انتخابات کے حوالے سے ذرائع کے مطابق شیڈول تیار کر لیا ہے اور سینٹ کے انتخابات کے لیے 3 اپریل کو قومی اور 4 صوبائی اسمبلیوں میں اس حوالے سے انتظامات کے لیے جو ہے وہ انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ 3 اپریل کو سندھ پنجاب سے 12 جبکہ اسلام آباد کی 2 سینیٹرز کا انتخاب ہوگا اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے 11 نائب سینیٹرز منتخب ہوں گے۔
یہ کہ سینٹ کے 52 سینیٹر 11 مارچ کو اپنی مدت پوری کریں گے اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن اپنی تمام تیاریاں جاری رکھے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ زاہد مشوانی آپ کا. کو اسلام آباد لیے چلیں گے. اسد قیصر گفتگو کر رہے ہیں. اس کا جو ایک بائسڈ اپروچ ہے ہم معذرت سے کہتے ہیں وہ نہ ہو بلکہ وہ انصاف کے مطابق فیصلے کرے. اور ہم اب بھی توقع رکھتے ہیں، یعنی کل جو فیصلہ ہوا ہے ہمارے خواتین کی سیٹیں کو جس طرح چینا گیا ہے، یعنی ایک طرف آپ نے ہم سے ہماری سیٹیں چینی، ہماری تقریباً 180 سیٹیں بنتی ہے وہ چینی، اور پھر جو ہمارا مینڈیٹ ہے 3 کروڑ سے زیادہ ووٹ تحریک انصاف کو پڑے ہیں ان کو آپ عزت نہیں دے رہے ہیں، ان کو آپ عزت نہیں دے رہے ہیں. اور نواز شریف کا جو خود یہ نعرہ تھا کہ اونٹ کو عزت دو، وہ نواز شریف نے جو جتنا اونٹ کو بھی عزت کیا شاید تاریخ میں اتنا اونٹ کی بھی عزتی نہیں ہوئی جو نواز شریف نے کیا ہے. ایک جعلی وزیر اعظم بن گیا ہے، اس وقت بیٹھ گیا ہے. اور ایک جعلی وزیر اعظم کس طرح اس ملک کو اس مسائل سے نکال سکتے ہیں، کس طرح اس کرائسس سے نکال سکتے ہیں. ہم کسی طور پر شہباز شریف کو لیجیٹمیٹ پرائم منسٹر نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں کہ جعلی ہے، ان کو خود پتہ ہے. اور جو میں نے جعلی طور پر کراچی کی جو ہے میں نے، اسلام آباد کی جو ہے میں نے، پنڈی ڈویژن کی جو ہے میں نے، لاہور ڈویژن کی، پنجاب کی اور بلوچستان میں اور خاص کر پشاور سے جو ان کو پتہ ہے، ان کو بھی اور ان کی بیوی بچوں کو بھی پتہ ہے کہ وہ میں نے نہیں ہیں. اور جس طرح اگر اس طرح الیکشن ہوتی ہے تو ملک کیسے بچے گا؟ مجھے تو ڈر ہے خدا نہ خواستہ اس ملک پہ بغاوت نہ آ جائے. اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں، ہم آئینی پاکستان پہ یقین رکھتے ہیں جو ایک ہمارا جس پہ پوری قوم متحد ہے کہ آئینی پاکستان کے مطابق جو ہے اس کو ملک کو چلایا جائے. انشاءاللہ ہم اپنی تحریک جاری رکھیں گے، یہ بات بالکل واضح ہو. اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ انشاءاللہ اس کے بعد ہم ان تمام سیاسی قوتوں کو اکٹھا کریں گے جن کی اندازی کے اوپر جو ہے نا اپنے تحفظات ہیں، اور ہم ایک بڑے لیول پہ ہے. لیکن جو بھی ہم تحریک چلائیں گے وہ قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی چلائیں گے. اور اس کے بعد جو ہے نا یہ بات بالکل واضح ہے، اگر ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا تو ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کے بعد ہم سڑکوں پہ نکلیں گے اپنی مطالبات کے لیے تمام صوبوں سے. اور اس کے لیے ہم پورا منصوبہ بندی کر رہے ہیں. یہ ہمارا حق ہے، ہم اپنا حق چھین کے لیں گے انشاءاللہ تعالی. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت مل گئی. وزیر اعلیٰ کے پروٹوکول آفیسر اڈیالہ جیل پہنچ گئے ہیں. تفصیلات کیا ہے جانیں گے بابر ملک سے. جی بابر بتائے گا. جی ہاں، نو منتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے پروٹوکول آفیسر یہاں پہ اب سے کچھ دیر قبل آئے تھے، جس کے مطابق جو ہے انہیں جیل انتظامیہ کی جانب سے اجازت مل گئی ہے. علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ کے پی کے کا یہ پہلا دورہ ہے منتخب ہونے کے بعد، اور اس پہلے دورے کے موقع پر وہ پہلی ملاقات جو ہے بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں کرنے آ رہے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں خالد خورشید، ان کو بھی اجازت مل گئی ہے. اور پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں اور ان کے 2 بہنیں بھی اڈیالہ جیل پہنچ چکی ہیں. جی بہت شکریہ بابر ملک تفصیلات کے لیے. آپ کو خبر دیں گے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیپلز پارٹی کے وفد سے ملاقات کی ہے. اظہر فاروق سے مزید تفصیلات جانیں گے. اظہر بتائے گا اس ملاقات میں کون کون شریک تھا؟ جی سابق صدر آصف علی زرداری، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ کا وفد نے شہباز شریف سے وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات کی ہے. اس ملاقات میں آصف علی زرداری نے وزیر اعظم کو یقین دلائی کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کے معاشی استحکام اور ترقی اور خوشحالی کے لیے حکومت کے ساتھ کھڑی رہے گی. اس موقع پر وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ وہ پاکستان کی خدمت کے لیے بھرپور اپنے کردار ادا کریں گے. انہوں نے کہا کہ اتحادیوں کا ان کو مکمل تعاون حاصل ہے اور اتحادیوں کے تعاون کی وجہ سے ہی پاکستان کے معاشی بحران نہ صرف ختم کریں گے بلکہ پاکستان کو ترقی کے راستے پر بھی ڈالیں گے. جی بہت شکریہ اظہر فاروق تفصیلات کے لیے. اہم خبر دیں گے آپ کو. روسی صدر پیوٹن نے وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد دی ہے. روسی صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا ہے. انہوں نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ امید ہے شہباز شریف کی قیادت میں مزید کامیابیاں حاصل ہوں گی. روسی صدر نے دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات کو سراہا ہے.
پرویز مشرف کیس ہے، سپریم کورٹ کا ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ فیصلے میں کیا کہا گیا ہے جانیں گے راجہ محسن اجاز سے، بتائے گا راجہ محسن۔ دیکھیے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے پرویز مشرف کی عدالت بحال کرنے کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا ہے جو 16 صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے تحریر کردہ فیصلہ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا خصوصی عدالت کو کالعدم قرار دینے کا 13 جنوری 2020 کا فیصلہ برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔ سپریم کورٹ خصوصی عدالت تشکیل کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے 10 جنوری 2024 کو یہ مختصر فیصلہ سنایا تھا اور اس میں لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے پرویز مشرف سنگین غداری کا ٹرائل کرنے والی خصوصی عدالت کو غیر آئینی قرار دیا گیا تھا۔ اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ ججز کے اختیارات لامحدود نہیں، ججز کی ذمہ داری قانون کا تحفظ کرنا ہے۔ ججز انصاف کی ترغیب میں خود سے تشکیل صحیح غلط اصول پر فیصلہ کرنے کا مجاز نہیں، جج کا فیصلہ انصاف کے طے کردہ اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور خصوصی عدالت کی تشکیل سنگین غداری کے الزامات کے لیے تھی۔ خصوصی عدالت فیصلے کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں دائر ہو سکتی ہے۔ پرویز مشرف نے خصوصی عدالت فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی۔ لاہور ہائی کورٹ کو معاملے پر اختیار سماعت ہی نہیں تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے اختیار سماعت نہ ہونے کے باوجود ٹرائل پر فائنڈنگ دی اور ریٹ درخواست پر وہ ریلیف فراہم کیا گیا جو مانگا ہی نہیں گیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ میں خصوصی عدالت کا 19 نومبر کا حکم نامہ چیلنج ہوا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ کے سامنے پرویز مشرف کی سنگین غداری کے اقدام کا کوئی نقطہ نہیں تھا اور لاہور ہائی کورٹ نے یہ قرار دیا کہ پرویز مشرف 3 نومبر ایمرجنسی کا جو اقدام تھا وہ آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی نہیں، ریٹ درخواست کے دائرہ اختیار میں رہنا چاہیے تھا لاہور ہائی کورٹ کو، جبکہ لاہور ہائی کورٹ نے خصوصی عدالت تشکیل کو بھی غیر آئینی قرار دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلے میں مصطفیٰ ایپیکس کیس کا غلط اطلاق کیا اور لاہور ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ فیصلوں کو بھی نظر انداز کر کے فیصلہ دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا سنگین غداری اقدام پر فیصلہ اختیار کے بغیر اور غیر آئینی ہے۔ بہت شکریہ راجہ محسن اجاز۔